آئیے میرے ساتھ دیکھیں سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا دوسرا باب۔ اچھا، اس کا پہلا باب ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور پہلے باب سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تواریخ کی کتاب میں موجود ہیں، اور 10ویں باب کی پہلی 14 آیات میں، تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہی کریں گے کہ جیسے جیسے ہم سیموئیل کی دوسری کتاب کو پڑھیں گے، ہم جو انفارمیشن تواریخ کی کتاب میں ہے، کیونکہ تواریخ کی کتاب میں بھی ریلیٹڈ انفارمیشن اور بعض اوقات ریپیٹ انفارمیشن ہے، تو وہ انفارمیشن بھی ہم ساتھ ساتھ ہی کور کریں گے، تاکہ تواریخ بھی ہماری ساتھ ہی ہو جائے، اور سیموئیل بھی جو چیزیں رہ جائیں گی وہ پھر ہم تواریخ کی کتاب سے علیحدہ سے دیکھ لیں گے۔ دوسرا سیموئیل، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ میں یہودا کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اس سے کہا جا۔ داؤد نے کہا کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا حبرون کو۔ داؤد ماں اپنی دونوں بیویوں یزرعیلی اخینوم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل کے وہاں گیا، اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا، اور وہ حبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب یہودا کے لوگ آئے، اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسح کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا۔ آمین۔ اچھا، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا، اور یہ بات اب اکثر نوٹ کریں گے کہ داؤد اکثر خداوند سے پوچھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند سے پوچھتا ہے، اور یہ عادت بھی بڑی اچھی ہے، اور اس میں ظاہری سی بات ہے، یہ ایک بابرکت بات ہے کہ اگر آپ زندگی کے فیصلوں سے پہلے خداوند سے پوچھتے ہیں تو یہ بڑی ہی بابرکت اور خوبصورت بات ہے۔ لیکن ہم اکثر خداوند سے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم خداوند کو اپنی مرضی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اے خداوند میں نے یہ بزنس شروع کیا ہے، یہ چ برکت پا دے، خدایا میں فلانی تھان تے رشتہ کر لیا ہے یا کرن لگا، یہ برکت پا دے، خدایا میں باہر چلا، ویزے لیے اپلائی کرتا ہے تو ہن میرا ویزا لوا دے۔ کچھ بھی آپ کو کام کرنے سے پہلے خداوند سے پوچھنا، ہو سکتا ہے خدا دی نہ مرضی ہوئے کہ تسی جاؤ باہر، تو جے اپلیکیشن دے کے دعا کرو گے تو یہ مطلب ہے تسی چاہ رہے ہو کہ خدا ہن تہاڈی، ویسے اگر خدا تانوں کسی طریقے نہ کہہ بھی دے نا کہ نہیں نہیں تو نہ جا، تو تساں کہنا نہیں نہیں یہ میسج خدا لو نہیں، خدا لو نہیں ہو سکتا، میری ترقی خدا نو کیوں نہیں پسند ہونی۔ ہم خدا کو اپنی مرضی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن داؤد نے جانے سے پہلے پوچھا۔ اچھا، یہودا میں جانے سے کیا مطلب ہے؟ یہودا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے؟ سکلاج میں۔ کہاں پر؟ سکلاج میں موجود ہے، اور سکلاج ایک فلسطی شہر ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں اس بات کو ریپیٹ کیا تھا کہ داؤد سکلاج میں تھا جب فلسطینیوں کی اور اسرائیلیوں کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں ساؤل اور اس کے بیٹے، تینوں بیٹے جو ہیں وہ مارے گئے۔ لیکن اور پھر یہ انفارمیشن جو ہے وہ داؤد کے پاس پہنچتی ہے، داؤد اس وقت سکلاج میں موجود تھا، اور پھر وہ ماتم کرتا ہے، روتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ کے سارے لوگ بھی ماتم کرتے ہیں۔ اس وقت وہ سکلاج میں موجود ہے۔ ماتم کرنے کے بعد وہ خداوند کے حضور میں جاتا ہے، اور اب داؤد کی شخصیت پہلے سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے، اسٹرینتھن کیا ہے، جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کر کے اب وہ خداوند پر بھروسہ کر رہا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں یہودا میں چلا جاؤں؟ ویسے اصولاً اب داؤد کے لیے راستہ کھلا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب اس کو روکنے والا کون ہے؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے روکنے والا۔ پہلے تو تھا نا کہ چلو خداوند کا ممسوح زندہ ہے، اور خداوند کے ممسوح کو میں نہیں ماروں گا، خدا ہی اس کو مارے گا۔ تو جس دن اب خدا نے اس کو مار دیا، یا خدا نے اس کو جنگ میں مرنے دیا، اب تو داؤد کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اب داؤد کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا جناب میں کپڑے کپڑے استری کر کے تے پہنچ جائے یہودا سے کہ ہاں بھائی مینوں تے خدا نے پہلے تو مقرر کیتا ہے بادشاہ، میں تو تمہارا بادشاہ بنوں گا اب۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اس کے لیے بھی اب کیا کرتا ہے؟ خداوند کے حضور میں جا کر خداوند سے پوچھتا ہے کہ کیا میں یہودا میں جاؤں؟
खुदावंद कहता है जा, फिर वो पूछता है किधर जाऊं, फिर खुदावंद उसे क्या जवाब देता है कि तू हबरून को जा। सो वो अपने साथ के सारे लोगों को लेकर हबरून को आ जाता है और फिर हबरून में लोग उसको मसा करते हैं। वो खुद बादशाही डिक्लेयर नहीं करता, आप गौर कीजिएगा, वो खुद जाकर बादशाही डिक्लेयर नहीं कर सकता। हालांकि मैंने आपको बताया कि वो कर सकता था क्योंकि उसके दुश्मन अब मारे जा चुके, खुदा ने उसको पहले से मसा किया हुआ है, खुदा ने उसको पहले से रेडी किया हुआ है और उसके रास्ते में अब कोई रुकावट मौजूद नहीं है। सो वो चाहे तो जाकर बादशाही डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खुदावंद से पूछ के जाता है और बाद में लोग आकर उसको क्या करते हैं, मसा करते हैं। लोगों के मसा करने से मैं आपको एक बात बताऊं कि दाऊद को पहले तो मसा किया गया था, लेकिन उसको एक दोबारा से मसा किया जाता है, जिसको आप फ्रेश एनॉइंटिंग कुछ लोग बोलते हैं, यानी एक नई ताजगी बोलते हैं, एक नए सिरे से नई कुव्वत के साथ वो उसको मुकर्रर करते हैं। फिर लिखा है और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जिलाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जिलाद के लोगों के पास कासिद रवाना की और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर ये एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साउल मर गया और यहूदा के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। दाऊद जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो जिबाउन के लोग हैं, यबीस जिलाद के लोग हैं, उनको लिखता है, उनसे बात करता है, उनसे कहता है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो कि तुमने साउल को दफन किया। और हमने देखा था कि जब फिलिस्तियों ने साउल को जलील किया था, यानी उसके मरने के बाद उसकी लाश को लटका दिया था, तो ये यबीस जिलाद के लोग थे जो कि उसकी लाश को लेकर आए थे और इन्होंने बहादुरी करके उसको दफनाया था। सो दाऊद इसको सराहता है और दाऊद को ये भी पता है कि ये बहादुर लोग हैं। दुश्मन के इलाके से जाकर लाश को ले आना उनको चैलेंज करने वाली बात है। सो इस इलाके के लोग बहादुर लोग हैं, ये मेरी बादशाही में भी मेरा साथ देंगे। एक मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताता चलूँ, हम कुछ इंटरेस्टिंग पैरेलल्स भी देखेंगे कि दाऊद जब तक फिलिस्तीन में है तब तक उसको मसा नहीं किया गया। दाऊद जब तक फिलिस्तीन में है तब तक उसको मसा नहीं किया गया। उसको दोबारा से मसा कब किया गया है? जब वो हबरून में आया है। जब वो कहाँ पर आया है? हबरून में आया है, यानी जब वो खुदावंद की बताई हुई जगह पर आया है तब उसको मसा किया गया है। और जब वो उस जगह पर है जहाँ पर खुदावंद नहीं चाहता था कि वो जाए, तब उसको मसा नहीं किया गया। आगे लिखा है, लेकिन नैयर के बेटे अबनीर ने, जो साउल के लश्कर का सरदार था, साउल के बेटे इशबूसत को लेकर उसे महनाइम में पहुंचाया और उसे जिलाद और आशरियों और यजरील और इफ्राइम और बिन्यामीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और साउल के बेटे इशबूसत की उम्र 40 वर्ष की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ और उसने 2 वर्ष बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की और दाऊद हबरून में बनी यहूदा पर 7 वर्ष 6 महीने तक हुक्मरान रहा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। साउल के कुल कितने बेटे थे? वैसे 6 बेटे थे। साउल के कितने बेटे थे? 6 बेटे थे। अब मैं आपको बताता हूँ। 3 बेटे उसके कहाँ पर मारे गए? जंग में मारे गए। 3 बेटे उसके जंग में मारे गए। चौथा बेटा कौन सा है? इशबूसत, और उसका जिक्र यहां पर लिखा है 8वीं आयत में कि अबनीर ने इशबूसत को लेकर उसे महनाइम में पहुंचाया। ये चौथा बेटा है। इसके अलावा उसके 2 बेटे और हैं जो कि उसकी हरमों से पैदा हुए थे या हरम से पैदा हुए थे। उनका जिक्र दूसरे सैमुएल की किताब के 21वें बाब की 8वीं आयत में है। एक का नाम अरमूनी और दूसरे का मफीबूसत है। मफीबूसत यूनतन के बेटे का भी नाम है, लेकिन वो इससे फर्क है। वो इससे क्या है? फर्क है। सो साउल के 6 बेटे थे, 3 जंग में मारे गए। चौथे को अब अबनीर ने बादशाह बनाया। अबनीर कौन है? बेसिकली
ابنیر ساؤل کی فوجوں کا سردار تھا، ساؤل کی فوجوں کا سردار تھا. اور ابنیر سے داؤد کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ جب جاتی جولیت والا واقعہ ہوا تھا، تب ابنیر اور داؤد کی پہلی ملاقات ہوئی تھی. ساؤل کی فوجوں کو لیڈ کون کرتا ہے؟ ابنیر کرتا ہے. ابنیر سپاہ سالار ہے، ابنیر آسم منیر ہوتے تھا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اب اشبوست کو لے کر بادشاہ بنا دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ساؤل مر گیا، یعنی بادشاہ مر گیا، ابنیر کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ خدا نے داؤد کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے، یا داؤد کو بادشاہی دے دی ہے، یا خدا داؤد کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے. ابنیر جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابنیر کیا کرتا ہے؟ وہ بادشاہ کے بیٹے کو لے کر بادشاہ بنا دیتا ہے. اور پھر نویں آیت میں لکھا اور اسے جلاد اور عاشری اور یزریل اور افرائیم اور بنیامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا. اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کی عمر 40 برس کی تھی جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا، اور اس نے 2 برس بادشاہی کی. لیکن یہودا کے گھرانے نے داؤد کی پیروی کی، اور داؤد حبرون میں بنی یہودا پر 7 برس 6 مہینے تک حکمران رہا. اچھا، یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اگر آپ نوٹ کریں، یہ میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اب تو داؤد کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. 7 برس 6 مہینے تک داؤد یہودا میں حکمران ہے، 2 برس اشبوست حکمرانی کرتا ہے، لیکن داؤد نے اس کو کچھ کہا نہیں ہے. غور کیجئے گا اس بات پر. داؤد چاہتا تو حملہ کر سکتا تھا، داؤد چاہتا تو بادشاہی کو اپنے قبضے میں لے سکتا تھا، داؤد چاہتا تو ان کو مار سکتا تھا. کیونکہ پہلے داؤد کو کیا فکر رہتی تھی؟ پہلے داؤد کو فکر رہتی تھی کہ ساؤل خدا کا ممسوح ہے، میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن اشبوست تو خدا کا ممسوح نہیں. اب تو خدا نے ساؤل کے گھرانے سے بادشاہی چھین لی ہے. اب داؤد کو کیا کرنا چاہیے؟ اب تو اصولاً اس کو اشبوست کو مار دینا چاہیے، یا اشبوست سے بادشاہی لے لینی چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے خدا نے مینوں پورے اسرائیل دا بادشاہ بنایا ہے، اور تو یہودا دے علاوہ سارا کچھ تو لے گیا. ایسا نہیں ہوگا. لیکن داؤد ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ داؤد کی شخصیت میں یہاں پر آپ کو جینون چینج نظر آئے گا. وہ ایسا نہیں کرتا، وہ حملہ نہیں کرتا، وہ نہیں لڑتا. وہ پھر خداوند پر بھروسہ کرتا ہے کہ اگر خداوند نے مجھے بادشاہ بنایا ہے تو خداوند ہی مجھے کیا کرے گا؟ قیام بخشے گا. خداوند نے ساؤل سے بادشاہی چھینی ہے، یہ بادشاہی مجھے کون دے گا؟ خدا دے گا. خدا پر بھروسہ کرتا ہے. اور یہ بڑی ہی خوبصورت مثال ہے خدا پر بھروسے کی، کہ ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے جو کہ مسح شدہ بھی نہیں ہے، جو کہ اپوائنٹڈ نہیں ہے، جو مقرر شدہ نہیں ہے، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، جو کہ 2 نمبر بادشاہ ہے. کیونکہ بادشاہی ساؤل کے گھرانے سے واپس لے لی گئی تھی، جس کو زبردستی ابنیر نے بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ بادشاہی اسی گھرانے میں رہے. اور دوسری طرف کون ہے؟ خدا کا مسح شدہ داؤد، جو لیگلی اب جس کا حق ہے بادشاہی کرنے کا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. آگے لکھا ہے، پھر نیر کا بیٹا ابنیر اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے خادم مہنائم سے جباؤن میں آئے، اور زرویا کا بیٹا یوآب اور داؤد کے ملازم نکلے اور جباؤن کے تالاب پر ان سے ملے، اور دونوں فریق بیٹھ گئے، ایک تالاب کے اس طرف اور دوسرا تالاب کی دوسری طرف. تب ابنیر نے یوآب سے کہا، ذرا یہ جوان اٹھ کر ہمارے سامنے کھیلیں. یوآب نے کہا، اٹھیں. دیکھیں اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی ہے. ویسے تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن ہے یہ انٹرسٹنگ اس لیے کہ ایک طرف اب داؤد کی حکمرانی ہے یہودا میں، اور یہودا کا علاقہ باقی علاقوں سے چھوٹا ہے کیونکہ باقی کافی سارے تھے. دوسری طرف کس کی حکمرانی ہے؟ اشبوست کی حکمرانی ہے، اور ابنیر ان کا لیڈر ہے. جو داؤد ہے اس کی فوجوں کا لیڈر کون ہے؟ یوآب. داؤد کی فوجوں کا لیڈر کون ہے؟ یوآب. اور یوآب داؤد کا کیا لگتا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا تواریخ 2 باب اور اس کی 16ویں آیت. پہلا تواریخ 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کی بہنیں زرویا اور ابیجیل تھیں، اور ابیشے اور یوآب اور اساہیل، یہ تینوں زرویا کے بیٹے ہیں. یہ جو زرویا نا بیسیکلی یہ داؤد کی کیا ہے؟ بہن ہے، اور یہ اس کی بہن کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. یوآب، اساہیل اور ابیشے.
یہ تینوں جنگ میں ماہر تھے اور یہ تینوں داؤد کے کیا لگتے ہیں؟ بھانجے لگتے ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے اور شاید ایسا ہو کہ جو یوآب ہے یہ داؤد سے بڑا ہو، کیونکہ پرانے زمانے میں تمہیں پتا لمبی ایک لسٹ ہوں سی بچیاں دی، تو جڑا سارے نا نکا ہوں سی نا، جو سب سے عمر میں چھوٹا، اور داؤد کا نمبر 8واں تھا آپ کو پتا ہے، تو جو سب سے بڑے بہن بھائی ہیں نا ان کے جو بچے ہیں وہ اکثر ان سے بھی بڑے ہوتے تھے. ویسے تو آج کل بھی ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ یوآب جو ہے بے شک بھانجا ہے، داؤد کا سگا بھانجا ہے، لیکن داؤد سے بڑا ہو. لیکن یہ تینوں اس کے بھانجے ہیں اور جو یوآب ہے یہ اس کی فوج کو لیڈ کرتا ہے. اب ایک طرف یوآب ہے، دوسری طرف ابنیر ہے. یہ ایک تالاب پہ اکٹھے ہوئے، کدھر بہ گئے کچھ ادھر بہ گئے. انہوں نے کہا چلو کوئی کھیڈ کریے، کوئی شغل میلہ لائیے. انہوں نے کہا دسو جی کی شغل میلہ لانا؟ انہوں نے کہا جی ساڈے بھی 12 بندے نکلن تے تہاڈے بھی 12 بندے نکلن تے مقابلہ ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ کیڑا طاقتور ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی 12 بندے کڈے، انہوں نے بھی 12 بندے کڈے. ان 12 لوگوں نے کیا کیا؟ آگے لکھا ہے تب وہ اٹھ کر تعداد کے مطابق آمنے سامنے ہوئے، یعنی ساؤل کے بیٹے اشبوست اور بنیامین کی طرف سے 12 جوان اور داؤد کے خادموں میں سے 12 آدمی، اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر پکڑ کر اپنی اپنی تلوار اپنے مخالف کے پہلو میں بھونک دی. سو وہ ایک ہی ساتھ گرے، اس لیے وہ جگہ حلقت حسوریم کہلائی، وہ جباؤن میں ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو پھڑیا ایکو ٹائم تے ایک نے ہو دے تو انہیں ہو دے 24 بندے ایک ہی وار میں مر جاتے ہیں، یعنی ایک کی تلوار اس کے اندر اور اس کی تلوار اس کے. یہ عجیب سا کھیل تھا اور بڑا ہی خونی گھنونا کھیل تھا جو ان لوگوں نے کھیلا. اور اس روز بڑی سخت لڑائی ہوئی اور ابنیر اور اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی. اس کا کیا مطلب ہے کہ داؤد کے خادم جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ داؤد تو شروع سے کر ہی کیا رہا ہے، وہ لڑائی کدی فلسطینیاں دے، کدی ادھر پاج، کدی ادھر پاج، کدی کسی شہر نو لوٹ، کدی کچھ کر. تو اس کے اب جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ کافی ماہر ہو چکے ہیں. سو وہ ابنیر کے لوگوں کو شکست دیتے ہیں. اور زرویا کے تینوں بیٹے یوآب اور ابیشے اور اساہیل وہاں موجود تھے. اور اساہیل جنگلی ہرن کی مانند سبک پا تھا، یعنی وہ بڑا تیز تھا بھاگنے میں. اور اساہیل نے ابنیر کا پیچھا کیا، اور ابنیر کا پیچھا کرتے وقت وہ دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑا. تب ابنیر نے اپنے پیچھے نظر کر کے اس سے کہا اساہیل کیا تو ہے؟ اس نے کہا ہاں. جو اساہیل ہے نا یہ بیسیکلی کیا چاہ رہا تھا؟ یہ چاہ رہا تھا کہ اب ان کی فوج نے شکست تو کھا لی ہے اور یہ ہمارے آگے سے بھاگ بھی رہے ہیں، تو اگر میں ابنیر کو مار دوں، یعنی ان کے عاصم منیر کو، تو کیا ہوگا؟ میری بلے بلے ہو جائے گی، ان کی فوج کیا ہوگی؟ شکست کھا جائے گی اگر میں ان کے سپہ سالار کو ہی مار دوں تو. اور وہ کیا کرتا ہے؟ دہنے بائیں نہیں مڑتا بلکہ سیدھا اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. اب ابنیر کیا کرتا ہے؟ وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھاگ رہا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا تو ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں ہوں. ابنیر نے اس سے کہا اپنی دہنی یا بائیں طرف سمت کو مڑ جا اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ کر اس کے ہتھیار لوٹ لے. پر اساہیل اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آیا. ابنیر کہتا ہے کہ تو میرا پیچھا چھاڑ دے، کسی اور جوان دے ہتھیار اور لوٹ لے. کیونکہ عام طور پر جب کوئی فوجی کسی کا پیچھا کرتا تھا تو اس کو ہوتا تھا کہ میں اس کے ہتھیار لوٹ کے لے کے آؤں گا تو یہ میرے لیے ایک ٹرافی ہوگی. میرے لیے کیا ہوگی؟ ایک ٹرافی جیسا ہوگا، ایک انعام جیسا ہوگا کہ میں نے دشمن کے فوجی کو مارا ہے یا ان کا نقصان پہنچایا اور ان کی چیزیں لے کر آ گیا ہوں. سو وہ ایک انعام چاہتا ہے، ایک ٹرافی چاہتا ہے. تو ٹرافی بھی ہوں سارے نہ وڈے بندے نو مارن دی کوشش کر رہا. وہ کہنا یار تو کسی اور نو مار لیں ادھروں، تینوں انعام ہی چاہیے نا، تو یہ جا کے دس دیں کہ میں انہوں نے فوجی مار کے تو سامان لے، تو میری جان چھاڑ دے. اور وہ یہ بھی سمجھاتا ہے اس کو، یعنی دبے الفاظ میں اس کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم سپہ سالار کو مارو گے تو دونوں قوموں کے درمیان کیا ہو سکتی ہے؟ لڑائی ہو سکتی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوگا. سو اے میرے بیٹے باز آ جا، رہن دے، مڑ جا. ابنیر نے اساہیل سے پھر کہا میرا پیچھا کرنے سے باز رہ، میں کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں، کیونکہ میں پھر تیرے بھائی یوآب کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ کہتا ہے، وہ دوبارہ سے اس کو کہتا ہے کہ اے اساہیل تو باز آ جا، تو نہ میرے پیچھے آ، نہ میرے پیچھے بھاگ، میں کیسے تجھے مار دوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابنیر جو ہے یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کا فوجی جرنیل تھا، اور اساہیل جو ہے وہ اس کے سامنے ایک بچہ ہے.
یا اتنا طاقتور نہیں ہے. سو اس کو پتا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آئے گا تو مجھے اس کو مارنا پڑے گا. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو مار دیا, سو تو باز آ جا. اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا. تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا. سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا. اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں اساہیل گر کر مرا تھا وہ وہیں کھڑے رہ گئے. اساہیل کیا کرتا ہے؟ مر جاتا ہے. اساہیل جو ہے وہ, اور جو ابنیر ہے اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے, اس نے سیلف ڈیفینس میں اس کو مارا ہے. وہ اس لیے کہ اگر وہ اس کو نہ مارتا تو وہ تو مڑن نہیں سی ڈیا, انہیں پھر مار دینا. سو اس نے 2 دفعہ اس کو روکا ہے, وہ نہیں رکا تو اس نے اس کو مار دیا. پھر آگے لکھا ہے, لیکن یوآب اور ابیشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے, اور جب وہ کوہ اما تک جو دشت جبون کے راستے میں جیا کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا. اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے. تب ابنیر نے یوآب کو پکار کر کہا, کیا تلوار اب تک ہلاک کرتی رہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ دیکھیں جو یوآب, اگر آپ 30ویں آیت پڑھیں نا تو لکھا ہے یہاں پر کہ داؤد کے ساتھیوں میں سے 19 آدمی اور اساہیل کم نکلے, لیکن ان کے کتنے مارے گئے تھے؟ ان کے 360 آدمی مارے گئے تھے. یعنی ابنیر کے ساتھ کے 360 اور داؤد کے ساتھ کے 20 لوگ. اب اس میں بظاہر داؤد اور وہ بادشاہ نہیں ہیں, یہ دونوں سپہ سالار ہیں آپس میں. پہلے کھیل کو تو گال شروع ہوئی ہے تو بعد جو پھر کام بات گیا. انہوں نے 20 مارتے, انہوں نے 360 مارتے. سو بظاہر یہاں پر ڈس ایڈوانٹیج کس کو ہے؟ ابنیر کو. تو جس کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے, صلح صلح صلح, ساڑی صلح کرا دیو. جی میں پچھلے دنوں ساڑی صلح نہیں ہوئی, ٹرمپ نے کیا ساڑی صلح کرا دے, تیری مہربانی یار. سو جو ڈس ایڈوانٹیج پر ہوتا ہے, جس کو لگتا ہے کہ اس کا زیادہ نقصان ہو جائے گا, وہ صلح چاہتا ہے. سو ابنیر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صلح کر لیے, کیوں ہم ایک دوسرے کو ماریں. آگے لکھا ہے, یوآب نے کہا, زندہ خدا کی قسم اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے. پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور پھر لڑے. اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے اور سب بترون سے گزر کر مہنائم میں آ پہنچے. اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا, اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اساہیل کم نکلے. پر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے. اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اس کے باپ کی قبر میں جو بیت لحم میں تھی دفن کیا. اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا. الغرض ساؤل کے گھرانے, 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی, اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا. یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں, اور یہ ایک بڑا زبردست لیسن بھی ہے. دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب جب یوآب کے لوگ بڑے ہیں تو وہ صلح نہ کرتے, کیونکہ جو اشبوست ہے یا ایون ابنیر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ رائٹ فل, نہ وہ رائٹ فل بادشاہ ہے, نہ اس کا حق بنتا ہے بادشاہی کرے, کیونکہ بادشاہی اس سے لے لی گئی ہے. یہ قبضہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ خدا کی مرضی کے خلاف وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. لیکن وہ صلح کی درخواست کرتے ہیں اور صلح ہو جاتی ہے. اس سے ایک جو ہماری زندگی میں بڑا ایک اچھا پیرلل ڈرا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جو کہ رائٹ فل بادشاہ ہے, جس کا حق بنتا ہے کہ بادشاہی کرے, اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بادشاہ ہے جو کہتا ہے کہ میں تجھے بادشاہی نہیں کرنے دوں گا. تو جو رائٹ فل بادشاہ ہے یہاں پر داؤد, وہ زبردستی نہیں کرتا. وہ کیا نہیں کرتا؟ زبردستی نہیں کرتا, زبردستی اگلے شخص پر حکومت نہیں کرتا. اسی طرح جب داؤد زبردستی حکومت نہیں کرتا
تو داؤد کا بیٹا، اس کی جو نسل ہے، وہ بھی کسی پر زبردستی حکومت نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح، جو داؤد کی اصل سے۔ داؤد نے زبردستی نہیں کی کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں تم پر بادشاہی کروں، اس نے زبردستی نہیں کی۔ یسوع بھی زبردستی نہیں کرتا۔ اور ایک طرف رائٹ فل بادشاہ داؤد ہے، اسی طرح رائٹ فل بادشاہ یسوع مسیح ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ ہم پر بادشاہی کرے، جس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم پر بادشاہی کرے۔ لیکن دوسری طرف کون ہے ہماری زندگی میں؟ ہماری زندگی میں ہم خود ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بادشاہی نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا اندر ہے، ہم خود ہیں، وہ جو بادشاہی ہماری بنتی نہیں ہے، ہم اس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم اس بادشاہ کو کہتے ہیں تینوں اسی بادشاہی نہیں کرنے دیں گے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا اندر، دیکھیں یوآب اس کی طرف سے تھا اور اس نے صلح کر لی، اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا اندر بادشاہی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ صلح کی درخواست کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پر رحم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر کو کیا کرنا ہے؟ مار دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مار دینا ہے۔ سیلف ڈینائل، خود انکاری، اپنے آپ کو مار دینا، اپنی ان خواہشات کو مار دینا جو کہ خدا کے خلاف سر اٹھاتی ہیں۔ لیکن جب خدا کے خلاف جو خواہشات سر اٹھائے ہوتی ہیں اور وہ خدا کو بادشاہ بننے نہیں دیتی، تب وہ صلح کی درخواست کرتی۔ صلح کی درخواست کس طرح سے؟ کہ کمپرومائز کر لیا جائے۔ اے بچ جڑیاں نے نا دو چار، بس بہت ہو گیا، تو بہت لڑائی لڑ لئی ہے اپنی خودی دے نال، اب دو چار عادتاں جڑیاں نے انہاں نوں رہن دو، صلح کر لیتے ہیں۔ کب تک لڑو گے خود کے ساتھ؟ خود کو کتنا مارنے کی کوشش کرو گے؟ تھوڑا بہت رہنے دو، تھوڑی جی گنجائش چھاڑ دو، صلح کر لو۔ اسی کی کرنے؟ صلح کر لینے۔ کرنا کیا چاہیے کہ جب تک آخری خواہش جو ہمارے جسم میں موجود ہے ہم اس کو مار نہیں دیتے، جو خدا کے خلاف سر اٹھائے ہوئے، ہم آرام سے نہ بیٹھیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پروسیس کے دوران صلح کر لیتے ہیں، اور جب پھر صلح کر لیتے ہیں نا، پھر تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی۔ کیا ہوا؟ مدت تک جنگ رہی۔ جب ہم صلح کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، خود کی ان عادتوں سے، ان حرکتوں سے، جسم سے، ان خواہشات سے جو خدا کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو 100% ختم نہیں کر دیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مدت تک جنگ جاری رہتی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لمبی ہر جنگ چل دی۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا پر بادشاہی کرے، لیکن تسی ادھر بھی صلح کیتی ہے، سیلف دے نال بھی، اپنے آپ دے نال بھی۔ خدا چاہتا ہوں میں بادشاہی کرے، لیکن ادھر بھی صلح، لہذا تھوڑا جا بس نے کمپرومائز جا کیتا ہے۔ تو ایک جنگ کے عالم میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہم غلبہ نہیں پا سکتے جب تک ہم اس کو مار نہیں دیں گے، تو پھر مدت تک جنگ رہتی ہے۔ اگر یوآب صلح نہ کرتا، ان کو مار دیتا، تو مدت تک جنگ نہ رہتی، مدت تک جنگ نہ رہتی۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور زبردست پیرالل ہے کہ ہمیں یہ جو ہمارا سیلف ہے، جو کہ ہم پر بادشاہی کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہماری خودی ہے، غرور ہے، ہمارا اندر ہے، ہماری جسمانی نیچر ہے جو کہ ہم پر بادشاہی کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ہماری روح جو نئی بنائی گئی ہے۔ روح کی کیا ہے؟ جسم سے جنگ ہے۔ اس جنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کرتے ہیں، ہم صلح کر لیتے ہیں، اور پھر یہ جنگ یہ چلتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں نا، تو یہ آپ کی زندگی میں اور اکثر لوگوں کی زندگی میں نا کوئی 2-4 پوائنٹ ہوتے ہیں جس پہ انسان زیادہ سٹرگل کرتا ہے۔ سارے پوائنٹ نہیں ہوتے، کوئی 2-4 نقطے ہوتے ہیں، 2-4 باتیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہوتے، لیکن آپ پراپر جنگ نہیں لڑتے، اس لیے آپ کی جنگ مدت تک چلتی رہتی۔ میں ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جی لگی رہتی۔ کوئی آپ کے اندر کوئی لڑائی کی عادت ہے، کوئی
اور غلط عادت ہو سکتی ہے، کوئی گناہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ لے کے ہلکا پھلکا چلتے رہتے اور ہو سکتا ہے 10-20 سال لے کے چلتے رہو، اس کو زندگی سے نکال باہر نہیں کرتے، تو وہ آپ کو آپ کی صحیح جگہ پر آنے ہی نہیں دیتا، وہ مسیح کو آپ کی زندگی میں بادشاہ بننے ہی نہیں دیتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی زندگی میں گناہ کو پالے ہوئے ہوں، کسی ایسی عادت کو پالے ہوئے ہو جو کہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، تو مسیح بھی تہاڈی زندگی دا بادشاہ ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ خداوند ہے، وہ آقا ہے، تو اس کی مرضی ہے۔ اور جب ہم خود اپنے بادشاہ بنے ہوتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تو پھر اس کی مرضی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی۔ سو یہ جنگ لمبے عرصے تک دونوں گھرانوں میں چلتی رہی، اور لکھا اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ داؤد جس دن ساؤل مرا ہے اس کے بعد سے زوراور نہیں ہونے لگا۔ جس دن خدا نے داؤد کو مسح کیا تھا اور خدا کی روح اس پر آئی تھی، داؤد اس دن سے زوراور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جس دن لکھا ہے کہ خدا کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، ساؤل اس دن ویک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کا تعلق ساؤل کے مرنے سے نہیں بلکہ خدا کے روح کی قوت سے ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ زوراور، لیکن ہم نہیں چاہتے اور ہمیں ایمانداروں کو چاہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہماری جسم کے ساتھ ایک لمبی جنگ، آلدو کہ یہ ویسے چلتی رہتی ہے، لیکن جب ہم صلح کریں گے، جب ہم کمپرومائز کریں گے، جب ہم بہت ساری عادات کو رہنے دیں گے، بہت ساری باتوں کو نہیں نکالیں گے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کسی کو معاف نہ کرنا، چغلی، غیبت، جھوٹ، لڑائی، دھوکہ، فریب، کچھ بھی جو جسمانی نیچر کا ہے، عورتوں کے معاملات، روپے پیسے کے معاملات، کچھ بھی ہو سکتے۔ تو جب تک آپ ان کو مکمل طور پر زندگی سے نکال باہر نہیں کریں گے، آپ کی یہ جنگ چلتی رہے گی، لیکن اس میں نقصان آپ کا ہوگا۔ جنگ تو یہ بعد میں بھی چلے گی، لیکن یہ جنگ اس طرح سے ہے کہ ابلیس حملہ کرتا اور آپ اس پر غلبہ پا لیتے ہیں، لیکن جدو تسی آپ ہی حملہ نہیں کرن دیندے، پورا آپ ہی تو صلح کر لیندے ہو، تو غلبہ کتوں پانا تسی؟ کی خیال ہے؟ تانوں پتہ ہے گانے ویکھو گے تو دماغ خراب ہوئے گا، تو پھر ویکھی رکھو گے تو دماغ ہی خراب ہونا۔ تو آپ کو کیا کرنا، آپ اس کو مکمل طور پر مار دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ نکلیں گے تو ضرور کچھ غلط کر بیٹھیں گے، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ نکلیں، گناہ کی جگہ پہ نہ جائیں، اس جگہ پر آئیں جہاں پر خدا آپ کو برکت دے۔ جس طرح داؤد حبرون میں آیا تو خدا نے اس کو دوبارہ سے مسح کیا، اس سے پہلے وہ فلسطینیوں کے ملک میں تھا جہاں خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔